محترم شیخ ابراہیم بٹی صاحب کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں. ان کا موضوع ہے مسلک اہل حدیث. اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث محمد بن عبد الوہاب کی پیداوار ہے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، ان کے نظریات اور افکارات کے حامل ہے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جماعت سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بنی. تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے اپنے محترم مہمان کو رحمت دی ہے. تشریف لاتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے. محترم شیخ ابراہیم بٹی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام تر تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، جس نے انسانیت کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس انسانیت کی ہدایت کے لیے، رشد و بھلائی کے لیے ہر دور میں، ہر علاقے میں اور ہر قوم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی. جب بھی کوئی نبی اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا
اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیتا. ان انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف یہی تھا کہ اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا پیغام صرف وہی ہے جو انبیاء نے پہنچایا. وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. اس اللہ کے پیغام کو جس نے قبول کر لیا، جس نے اس کی عزت کی، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. اور جس نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اللہ کے فیصلے کا انکار کر دیا. کیوں ٹھکرایا، کیوں انکار کیا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. کبھی اس شخص نے دیکھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کا یہ حکم میرے مزاج کے خلاف ہے، لہذا وہ اپنے مزاج کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ دیتا ہے. کبھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ میری برادری کے طریقہ کار کے خلاف ہے، اب وہ برادری کے طریقے کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے. کبھی اس نے دیکھا کہ فلاں وڈیرا، فلاں میرا استاد جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، میری عقیدت ہے، میرا ایک تعلق ہے، اس کی سوچ کچھ اور ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. اس استاد کی خاطر، اس وڈیرے کی خاطر اللہ کے فیصلے کو چھوڑ دیتا ہے. خلاصہ یہ کہ کسی بھی وجہ سے دنیا کے جس انسان نے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ دیا، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی. اللہ کا فیصلہ صرف اور صرف یہی ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل فرمایا. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اللہ کا فیصلہ وہی تھا جو نوح پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اللہ کا حکم وہی تھا، شریعت وہی تھی، اسلام وہی تھا، دین وہی تھا جو ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ کے احکام صرف وہی تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم کی قوم کے سامنے پیش ہوئے. یہی معاملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کا رہا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رہا، اور پوری کائنات کے امام افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ اللہ کے احکام، اللہ کا فیصلہ صرف وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، قوم کے سامنے پیش کیا، اللہ کے فیصلے پر عمل کر کے دکھایا. بس وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، اسی پر عمل کرنے والا عادی مسلمان ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے، خالی اس لیبل سے، ظاہری اس بورڈ سے کچھ نہیں بنتا. اہل سنت کے معنی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، اور اہل حدیث کا معنی بھی یہی ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا. یہ ایک دعویٰ ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی عدالت نہیں جس عدالت کے اندر بغیر دلیل کے دعوے کو قبول کیا جائے. جب بھی کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل مانگی جاتی ہے،
کہ آپ نے یہ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ گواہ پیش کریں. اگر آپ نے دلیل پیش نہ کی تو آپ کے اس دعوے کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اہل سنت کا دعویٰ کرنا، اہل حدیث کا دعویٰ کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، تو دلیل بھی یہی ہونی چاہیے کہ آپ کا کردار قرآن و حدیث کے مطابق ہو. آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کے معاملات، آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کا عمل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اس کے اندر کسی تیسری چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح آپ کے نام کے اندر کوئی تیسری چیز نہیں ہے، جس طرح آپ کے دعوے کے اندر کوئی تیسری چیز نہیں، آپ کے عقیدے کے اندر بھی کوئی تیسرا حوالہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے عمل کے اندر بھی کوئی تیسرا حوالہ نہیں ہونا چاہیے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خیرات ہے، کوئی بھی کام ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. یہی دین ہے. اس دین اسلام میں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. دو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دیہاتی نے آ کر مسئلہ پوچھا، ان رجلا من اہل البادیہ طلق امرأته ثلاثا فماذا تريان، کہ ہماری وادی کے اندر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. مجھے بھیجا ہے کہ مسئلہ پوچھ کر آؤ. تو میں نے تم دو صحابہ کو دیکھا، ایت اللہ بن زبیر، اے عاصم بن عمر، فماذا تريان، اب اس مسئلے کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ تمہاری سوچ کیا ہے؟ تمہارا فتویٰ کیا ہے کہ یہ 3 طلاقیں ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان هذا الامر ما لنا فيه قول. او بھائی، آپ نے کیسا مسئلہ پوچھا ہم سے؟ آپ کے سوال کا انداز غلط ہے. آپ نے یہ کہا کہ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے، اس مسئلے میں تمہارا فتویٰ کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ان هذا الامر ما لنا فيه قول، اس شریعت کے اندر کسی شخص کا قول نہیں چلتا. یہ صحابی بتا رہے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے، اس میں نہ میرا قول چلے گا، نہ عاصم بن عمر کا قول چلے گا، نہ کسی اور صحابی کا قول چلے گا، نہ آپ کو کسی کا قول پوچھنا چاہیے. آپ ہم سے یہ سوال مت کریں کہ تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارا فتویٰ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا قیاس کیا ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے. نہیں نہیں، شریعت کے اندر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، کسی کی رائے نہیں چلتی، کسی کا حکم نہیں چلتا. اس شریعت کے اندر فیصلہ چلتا ہے تو ایک اللہ والا کا چلتا ہے. الحکم الا للہ، اس میں ایک اللہ کا حکم چلتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم جو ہے وہ قرآن میں ہے، یہ پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے. اللہ کے فیصلے کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا. یہ پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اللہ کے حکم کی محتاج ہے، منتظر ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ تابعین کا دور ہے، خلیفہ منتخب ہوتے ہیں تو سنن دارمی کے اندر ان کی باری آتا ہے. جو پہلا خطبہ دیا وہ ایک طویل خطبہ ہے. اس خطبے کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، او لوگوں، انی لست بقاضٍ ولکنی منفذ، شاید تم یہ سمجھو کہ اب میں قانون ساز آ گیا ہوں،
شریعت ساتھ آ گیا ہوں، نہیں، میں شریعت بنانے والا نہیں، میں شریعت بنانے والا، شریعت اپنے دماغ سے گھڑنے والا نہیں ہوں۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ ولیکنی منزل، شریعت آ چکی ہے، شریعت نافذ ہو چکی ہے، میری ذمہ داری کیا ہے کہ تمہارے اوپر اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ میں شریعت بنانے والا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی خلیفہ، کوئی امام، کوئی محدث شریعت کے اندر ایک نقطہ بھی داخل نہیں کر سکتا اور لگے ہوئے ایک نقطے کو شریعت سے نکال نہیں سکتا۔ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر تبدیلی کا حق مجھے نہیں دیا کہ میں زیر کو زبر کر دوں، زبر کو زیر کر دوں، اللہ نے مجھے یہ حق نہیں دیا۔ ہاں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ ان اتبع الا ما يوحى الي، کہ جو وحی، جو پیغام، جو حکم آسمان سے میری طرف آتا ہے میں نے اس کی اتباع کرنی ہے اور تمہیں بھی اتباع کا حکم دینا ہے۔ مسلک اہل حدیث یہی ہے کہ جو کچھ آسمان سے نازل ہوا وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی منہج اسلامی ہے۔ عقیدہ اسی سے لو، عمل اسی سے لو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، خیرات ہو، چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، اس کے حل کے لیے آپ نے برادری کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی، محلے کو نہیں دیکھنا، کسی امام کے چہرے کو نہیں دیکھنا، کسی استاد کے وجود کو نہیں دیکھنا، نہیں، آپ نے عقیدہ اور عمل لینا ہے تو قرآن کو لینا ہے یا حدیث کو لینا ہے۔ اگر کسی برادری کا عقیدہ یا عمل قرآن و حدیث سے ٹکرائے، اب برادری کو چھوڑنا پڑے گا، اس استاد کو چھوڑنا پڑے گا، پوری کائنات کے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور اللہ کا فیصلہ ایک طرف ہو جائے۔ اور یہ بات بتا چکا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے اور کہیں بھی نہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام و اسلام کے چلے جانے کے بعد جبریل امین کا آنا بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نہ ابوبکر صدیق کے پاس آئے، نہ عمر بن خطاب کے پاس آئے، نہ عثمان غنی کے پاس آئے، نہ سیدنا علی کے پاس آئے، نہ کسی تابعی کے پاس آئے، نہ کسی امام کے پاس آئے، نہ کسی محدث کے پاس آئے، نہ کسی محقق کے پاس آئے، نہ کسی مجتہد کے پاس آئے، نہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دین تمام ہو چکا ہے، بس وہی مکمل دین ہے جو اللہ کے پیغمبر پر ہوا۔ اس کے اندر کوئی چیز نہ داخل کی جائے گی نہ اس سے کوئی چیز نکالی جائے گی۔ اس دین کے خلاف پوری دنیا کے لوگ ہو جائیں ان کو چھوڑنا پڑے گا مگر اس دین کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ انسان کا بن گیا اور خالی عقیدہ نہیں عمل بھی اسی طرح بن گیا، کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں، جی ہاں، آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا قرآن و حدیث اصل ہے، قرآن و سنت اصل ہے۔ جی ہاں، دین تو وہی ہے جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوا، قرآن ہے، سنت ہے، یہ سبھی کہیں گے، مگر میں نے کہا یہ ایک دعویٰ ہے۔ آپ پھر آزمائش کریں، معاملات کے اندر ان کو پرکھیں، عقیدے میں ان کو نوٹ کریں، ان کے عمل میں ان کو نوٹ کریں کہ آپ نے قرآن و سنت کو دین سمجھا، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، مگر آپ کا عمل یہ ہے، تو فوراً اگر وہ آپ کو جواب دے کہ یا ہمارے امام صاحب کیا وہ عالم نہیں ہے، کیا ہمارے فلاں صاحب کیا ان کے
کے پاس علم نہیں، مانا یہ آپ نے اس کو قرآن کی آیت سنائی، آپ نے اس کو حدیث سنائی، حدیث کے مقابلے میں اگر وہ ایمان کو پیش کر رہا ہے، مطلب یہ ہے اس کے دل کے اندر اس امام کی، اس استاد کی اتنی عزت بیٹھ چکی ہے کہ اس استاد کی خاطر وہ حدیث کو تو چھوڑ سکتا ہے مگر استاد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جبکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بلکہ پوری دنیا سے زیادہ محبت محمد سے نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ کہنے کو تو آدمی کہہ دے گا جی ہاں مجھے اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے دوست و احباب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے اساتذہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے برادری سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ کہنے کے تو میں بھی کہہ دوں گا، آپ بھی کہہ دیں گے، سبھی مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیسے پتا چلے گا اس کا دعویٰ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ ہم نے معاملات کے اندر اس کو پرکھنا ہے، اس کے سامنے پیغمبر کی حدیثیں پیش کرنی ہے، عقیدے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، زکات کے معاملے میں، خوشی کے معاملے میں، غمی کے معاملات میں ہم نے اس کے سامنے پیغمبر کی حدیثیں پیش کرنی ہے، پیغمبر کی سنتوں کو اس کے سامنے رکھنا ہے۔ پھر اگر اس سے ہاتھ اٹھا کر باپ کی طرف دیکھنے لگ جائے، اولاد کی طرف دیکھنے لگ جائے، امام کی طرف دیکھنے لگ جائے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے، اللہ کے نبی کی محبت زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر حدیث کو سنتے ہی، سنت کو دیکھتے ہی وہ فوراً اس پر عمل پیدا ہو جائے کہ جی ہاں آج سے پہلے میں معذور تھا، مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، یہ سنت میں نے نہیں سنی تھی، میں نے نہیں دیکھی تھی، آج بات واضح ہو گئی، بات ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، برادری ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن پیغمبر کی تحریر کو دیکھ لینے کے بعد، پیغمبر کی سنت کو سن لینے کے بعد اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ دلیل ہے کہ پوری کائنات سے زیادہ اس کو محبت ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ آئیے اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ اہل حدیث کا منہج یہ نہیں کہ جو کچھ محمد بن قاسم کہے وہ شریعت ہے، وہ حجت ہے، جو کچھ محمد بن عبد الوہاب کہے اس کا عقیدہ حجت ہے، اس کا عمل حجت ہے، جو کچھ مولانا ثناء اللہ احمد وسیع کہے وہ دلیل اور حجت ہے، جو کچھ میاں سید نبی حسین محدث دہلوی کہے وہ حجت اور وہ دلیل ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آئیے ہمارا موقف سنیں، ہماری دعوت سنیں، ہمارا پیغام سنیں، ہم ان میں سے کسی کو بھی واجب الاتباع نہیں سمجھتے، واجب الاطاعت نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی تحریریں بھی، ان کی تقریریں بھی، ان کا عقیدہ بھی، ان کا عمل بھی محتاج ہے کہ قرآن و حدیث سے تصدیق ہو، قرآن و حدیث ان کے عقیدے کی تصدیق کرے تو عقیدہ لیا جائے گا، ان کی نماز کی تصدیق ہو نماز لی جائے گی، ان کے روزے کی تصدیق ہو روزہ لیا جائے گا۔ اگر ان کے کسی عمل کی تصدیق قرآن و حدیث سے نہ ہو اس کو نہیں لیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کو اپنایا جائے گا، نہ بطور دلیل کے پیش کیا جائے گا۔ نہیں، ہمارے لیے دلیل اور حجتیں جو ہیں وہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ ہم اپنے ان اکابرین کے اقوال کو بھی، ان کی فتاوی کو بھی قرآن و حدیث کے آگے پیش کرتے ہیں۔ بھائیوں آپ کو بھی یہی دعوت فکر دیتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، وہ کون سی رکاوٹ ہے، وہ کون سا بت ہے، وہ کون سی آڑ ہے، وہ کون سی دیوار ہے کہ جس دیوار کے پیچھے تم اتنا مجبور ہو چکے ہو کہ باپ دادے برادری علماء مفتیان ائمہ کی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ آئیے آپ اور ہم اس قدر جدا کیوں ہیں، ہمارا یہ اختلاف کیوں ہے؟ آج کے پروگرام کے اندر یہ ہم اس دوری کو ترکب کے اندر بدلنا چاہتے ہیں، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے یہ نفرتیں
محبت میں کیسے تبدیل ہوں گی؟ آپ کی اور میری دوری یہ قرب کا سبب کیسے بنے گی؟ کب تک؟ جب تک میں یہ کہتا رہوں جو کچھ میرے امام نے کہا، میرے بزرگ نے کہا، میرے فلاں صاحب نے کہا، میرے فلاں محدث نے کہا، آئیے ان کے عقیدے پر متفق ہو جائیں، ان کے عمل پر متفق ہو جائیں۔ کبھی بھی میری اور آپ کا ایک ساتھ بیٹھنا نہیں ہو سکتا اگر آپ بھی یہی آواز لگاتے رہیں۔ آئیے ہمارے بزرگ نے جو کچھ کہا، ہمارے امام نے جو کچھ کہا، آئیے اس پر متفق ہو جائیں۔ اتحاد ہو سکتا ہے اگر یہاں سے بھی یہی آواز ہے، ادھر سے بھی یہی آواز ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا ان آوازوں کو سنا جائے گا، قبول کیا جائے گا؟ کسی آواز پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اگر آپ میرے کسی استاد کو نہیں مانتے تو نہ ماننے سے آپ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے۔ اگر میں آپ سے کسی استاد کو نہیں مانتا، آپ سے کسی فقیہ کو نہیں مانتا، آپ سے کسی امام کو نہیں مانتا، اس کے فتوے کو نہیں مانتا تو میں اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا، آپ کا میرے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، ہمارے سامنے ایک ایسے امام ہیں جس امام پر پوری کائنات کے لوگ متفق ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اعتراض کیا ان کی ذات کے ساتھ یا ان کی بات کے ساتھ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ امام کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امام کا انکار نہ آپ کر سکتے ہیں، اس امام کے انکار کی نہ میرے اندر ضرورت ہے، نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے، نہ کوئی تیسرا کر سکتا ہے۔ آئیے اس امام کے عمل کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اس امام کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، اس کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں۔ آئیے جب اس بات پر متفق ہو جائیں گے، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہیں، جو درانے ہیں، جو جدائیاں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں۔ اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی منہج اہل حدیث ہے، یہی عقیدہ اہل حدیث ہے، یہی عمل اہل حدیث ہے کہ قرآن و حدیث شریعت ہے، یہ دین ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن کو لے لو، دوسرے ہاتھ میں پیغمبر اسلام اسلام کی حدیث کو لے لو۔ دین مکمل ہو چکا، آپ کے دونوں ہاتھ بھی پر ہو چکے، نہ تیسرا ہاتھ ہے، نہ تیسری چیز کی ضرورت ہے۔ یہ اجمالی کتاب ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ ان دونوں کو ساتھ میں لے کے چلیں گے تو کامیابی ہے۔ خالی اگر آپ نے قرآن کو لے لیا، حدیث کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہی ہے، تو بھی آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ قرآن کی تشریح جو ہے، قرآن کی توضیح جو ہے، قرآن کی وضاحت جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے۔ آئیے قرآن کریم کو اس ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ نماز کتنے ٹائم کی پڑھنی ہے؟ کیسے پڑھنی ہے؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ قیام کیسے ہوگا؟ رکوع کیسا ہوگا؟ سجدے کیسے ہوں گے؟ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا؟ آئیے اس کے حل کے لیے پیغمبر اسلام کی حدیث کو کھولتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے کہا وآتوا الزکاۃ، زکات تو زکات کب دینی ہے، زکات کیسے دینی ہے، کتنا فیصد دینی ہے، کس کس کو دینی ہے، اور دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث کو کھولیں، بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، نکاح کرو۔ نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کیسے کیا جائے گا؟ گواہوں کی ضرورت ہے، ولی کا مسئلہ ہے، نکاح کے آداب کیا ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو واضح ہوں گی پیغمبر اسلام کی حدیث کو کھولنے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے؟ روزے میں کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے؟ روزہ کس سے رکھنا ہے؟ روزہ کس سے افطار کرنا ہے؟ روزے کا کیا ثواب ہے؟ روزہ توڑنے کا کیا گناہ ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہوگی پیغمبر اسلام کی حدیث کو کھول کے دیکھ لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے اتم الحج والعمرہ، حج کرو عمرہ کرو۔ حج کس کو کہتے ہیں، عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ حج کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس کا ثواب کیا ہے، حج جس پر فرض ہے وہ نہ کرے، کیا گناہ ہے، یہ باتیں معلوم ہوگی پیغمبر اسلام کی حدیث کو دیکھنے سے۔ آئیے ہر مسئلے کا حل جو ہے قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث کی دعوت ہے کہ قرآن کو کھولو، حدیث کو کھولو، قرآن پڑھتے جاؤ، حدیث
حدیث کو بھی سمجھتے جو ان دونوں کتابوں کو آپ نے سمجھ لیا، آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کا عمل بھی صحیح ہو جائے گا، عقیدہ بھی یہاں سے لو، عمل بھی یہاں سے لو۔ اگر کسی کا عقیدہ اس سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دو، اگر کسی کا عمل قرآن و حدیث سے ٹکرائے